بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج انشاءاللہ 10ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ 9ویں پارے کے آخر میں سورہ انفال کا آغاز ہوا تھا اور اس میں غزوہ بدر کے کچھ حالات بیان ہوئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ مال غنیمت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تم اس بات کو جان لو کہ جو بھی مال غنیمت ملے گا وہ جتنا بھی ہو اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا ہے، یعنی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، 5واں حصہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ پھر اللہ کے رسول اپنی مرضی سے اسے خرچ کریں، قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، جس پہ چاہیں وہ خرچ کریں۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست یہ نہیں فرمایا کہ 5واں حصہ اللہ کے رسول کا ہے، بلکہ فرمایا 5واں حصہ میرا ہے، پھر میں اللہ کے رسول کو دے رہا ہوں، تاکہ کل کو کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ ہمارے مال میں سے آپ کو 5واں حصہ ملا۔ اللہ کہتا نہیں، 5واں حصہ میرا ہے، میں اپنی مرضی سے اپنے محبوب نبی کو دے رہا ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں جب تم لوگ اس طرف تھے، یعنی مدینہ کی طرف، اور وہ مکہ والے دوسری طرف تھے، اور جو تجارتی قافلہ تھا وہ تو جا چکا تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے حالات ہم نے اس لیے بنائے تاکہ لڑائی ہو سکے اور دنیا کو حق اور باطل کا پتہ چل سکے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ آپس میں وعدہ کرتے کہ چلو فلاں تاریخ کو ہم لڑائی کریں گے، فلاں مقام پہ کریں گے، تو شاید یہ پورا نہ ہوتا، بلکہ آپس میں اختلاف کر لیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حالات ایسے بنائے کہ مکہ والے چل کے وہاں پہنچ گئے، اور تجارتی قافلہ جب نکل گیا تو آپ اس کو چھوڑ کر بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اب جس کا جی چاہے وہ ہلاک ہونا چاہتا ہے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے زندہ رہے۔ یعنی ہلاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بدر کے میدان میں 313 نے 1000 کو شکست دے دی، تو اب ان حالات کو دیکھ کر جو کافر رہنا چاہتا ہے وہ کافر رہے، جو مومن بننا چاہتا ہے وہ مومن بن جائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں وقت بھی یاد کرو جب نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا کہ کافر تھوڑی تعداد میں ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ زیادہ تعداد میں دکھا دیتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ہمت ہار جاتے اور آپس میں کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ نے ان تمام باتوں سے محفوظ رکھا۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ کھلی آنکھوں سے اللہ نے مسلمانوں کو دکھایا کہ کافر تھوڑے ہیں، اور کافروں کو دکھایا کہ مسلمان تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ ایمان والو، جب لڑائی کا موقع آ جائے تو ثابت قدم رہو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہیں کرو، اور صبر سے کام لو، اور کافروں کی طرح دکھلاوے کے لیے اکڑتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے نہیں نکلنا۔ پھر سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے، تو ان کی مکہ والوں سے دشمنی تھی، اس پورے قبیلے کی۔ تو ابو جہل وغیرہ جب مکہ سے نکلے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سراقہ بن مالک کا جو قبیلہ ہے وہ ہمارے قبیلہ پر حملہ کر دے، ہم تو سارے وہاں جا رہے ہیں۔ تو شیطان جو ہے وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور ابو جہل کو یقین دلایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور بدر کے میدان تک وہ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، اور اس نے کہا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا کیونکہ میں تمہارا ساتھی ہوں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی، یعنی فرشتے اترے، تو فرشتوں کو جب دیکھا تو شیطان بھاگا۔ اب اس نے ابو جہل نے کہا کہ تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو شیطان نے کہا میں تم سے بری ہوں، اور میں وہ مخلوق دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں، یعنی تھپڑ مارتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جہنم کا عذاب چکھو، یہ تمہارے کرتوتوں کی سزا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے
کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو کسی کے لیے بدلتا نہیں ہے، یعنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو ان نعمتوں کو چھینتا نہیں ہے جب تک لوگ اپنے کردار کو یا اپنے برے اعمال کو پیش نہیں کرتے، یعنی جب وہ ناشکری شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ دینے کے لیے، نعمتیں دینے کے لیے اللہ نے کوئی ضابطہ بیان نہیں فرمایا کہ یہ ہوگا تو میں نعمتیں دوں گا۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ اپنے دشمنوں کو بھی نعمتیں دے دیتا ہے، لیکن اللہ پھر یہ فرماتے ہیں کہ نعمتیں چھینتا میں اس وقت ہوں جب یہ لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم جنگ کی تیاری رکھو، جتنی طاقت تم حاصل کر سکتے ہو وہ حاصل کرو، خاص طور پر گھوڑوں کو پالو۔ اس سے یہ کیا ہوگا کہ تمہارے دشمن جو ہیں اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان پر رعب پڑے گا، اور کچھ اور بھی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، صرف اللہ جانتے ہیں، یعنی کچھ منافق ہیں جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس تیاری میں ظاہری بات ہے پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا پورا بدلہ دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کافر صلح کی پیشکش کریں تو پھر تم صلح کر لو، لیکن مسلمانوں کو خود صلح کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈالی ہے، یعنی صحابہ کرام جتنے بھی ہیں ان سب کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈالی۔ اگر آپ زمین کے سارے خزانے خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو جہاد کی ترغیب دیجیے اور ان کو بتا دیجیے کہ اگر تم 20 مسلمان ثابت قدم رہنے والے ہوئے تو 200 کافروں پر غالب آؤ گے، یعنی اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت پر تم غالب آؤ گے، اور اگر تم 100 ہوئے تو پھر 1000 پر غالب آؤ گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تھوڑی سی نرمی کر دی، تم میں کمزوری دیکھی، اس لیے فرمایا کہ اب اگر 100 ثابت قدم رہنے والے ہوئے تو 200 پر غالب آئیں گے، اگر 1000 ہوئے تو 2000 پر غالب آئیں گے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے حکم سے تمہیں غلبہ ملے گا اور اپنی طاقت کی وجہ سے غلبہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کو 2 کافر گھیر لیں، یعنی 2 کافر مقابلے پہ آگے، تو مسلمان کا 2 کافروں سے ڈر کر بھاگنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی 2 کافروں سے ڈر کے بھاگے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، فاسق ہوگا، لیکن اگر 3 کافر ہوں مسلمان 1 ہو تو پھر اسے بھاگنے کی اجازت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک مسلمان 2 کافروں پر غالب رہے گا۔ پھر غزوہ بدر کے بعد جب وہ 70 قیدی ہوئے تھے تو ان میں پھر یہ رائے آئی کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر فدیہ لے کے چھوڑ دو گے تو جتنے لوگوں کو چھوڑو گے اتنے لوگ اگلی جنگ میں آپ کے شہید ہوں گے، اور اگر آپ چاہیں تو ان سب کو قتل کر دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تو یہی تھی کہ ان سب کو قتل کیا جائے، اور بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، یعنی مال لے لیا جائے اور ان کو رہا کر دیا جائے۔ اگر اگلی جنگ میں ہمارے لوگ شہید بھی ہوں گے تو شہادت تو مومن کے مقصود اور مطلوب ہے، اس لیے ہمیں شہادت سے تو ڈر نہیں لگتا۔ بہرحال صحابہ اکرام کی کثرت رائے کی وجہ سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری تمنا تو یہ تھی کہ ان سب کو قتل کیا جاتا، لیکن چونکہ میں نے آپ کو اختیار دے دیا تھا اس لیے اب یہ نہ سمجھنا کہ جو آپ نے ان سے فدیہ لیا ہے وہ آپ کے لیے جائز نہیں، وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ پھر جب فدیہ لینے کی بات آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ چچا آپ فدیہ دو۔ انہوں نے کہا جو میرے پاس جو کچھ تھا وہ تو آپ کے صحابہ نے لے لیا، تو آپ نے فرمایا وہ تو مال غنیمت میں آ گیا، اب آپ کو فدیہ دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی میں کہاں سے دوں گا؟ آپ نے فرمایا صرف اپنا نہیں، اپنے 2 بھتیجوں کا بھی فدیہ آپ کو دینا ہوگا۔ تو حضرت عباس حیران ہوئے، کہنے لگے بھئی اس کے لیے تو مجھے پھر مکہ والوں سے بھیک مانگنی پڑے گی، چندہ اکٹھا کرنا پڑے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا وہ سونا کب کام آئے گا جو مکہ میں آپ نے اپنی بیوی ام فضل کو دیا تھا جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ تو حضرت عباس حیران ہو گئے تو پوچھنے لگے بھتیجے آپ کو کس نے بتایا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے بتا دیا ہے۔ تو حضرت عباس اسی وقت ایمان لے آئے تھے، لیکن مصلحت کے تحت اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا اور پھر علل اعلان ایمان کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے جو فدیہ لیا جائے گا
تو اگر ان کے دل میں خیر ہوئی، یعنی یہ اپنے ایمان پر قائم رہنے والے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ان کو عطا کر دے گا۔ تو حضرت عباس بھی فرماتے ہیں کہ مجھ سے جو لیا گیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ، فرماتے ہیں کہ 20 میرے یعنی دکانیں ہیں اور ان پہ 20 غلام کام کرتے ہیں، اور بہت زیادہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، ہجرت کرنے والے، اپنی مال اور جان کے ذریعے سے جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں، اور ان کی جو مدد کرنے والے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو ہجرت نہیں کر رہا وہ مسلمانوں کا دوست نہیں کہلا سکتا جب تک وہ ہجرت نہ کرے۔ پھر فرمایا جنہوں نے ہجرت نہیں کی، اگر ان کی کسی اور قوم سے لڑائی ہو جائے اور وہ آپ کو اپنی مدد کے لیے بلائیں تو آپ ان کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جس قوم کے خلاف وہ بلا رہے ہیں اس قوم کے ساتھ آپ کا پہلے سے معاہدہ صلح نہ ہو۔ اگر معاہدہ صلح ہے تو پھر آپ ان کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ سورہ برات کا اعلان ہو رہا ہے، اس کا دوسرا نام سورہ توبہ بھی ہے۔ اس سورت سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے آغاز میں کافروں سے امان اٹھا لیا گیا، یعنی ان کو وارننگ دے دی گئی کہ 4 مہینے سے زیادہ تم یہاں نہیں رہ سکتے، 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد تمہیں قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا یہاں سے نکل جاؤ۔ اب امان جب ان سے اٹھا لیا گیا تو بسم اللہ جو ہے اس میں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، امان ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر بسم اللہ نہیں ہے۔ حج کے موقع پر یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں جب صحابہ نے پہلی مرتبہ حج کیا سن 9 ہجری میں، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بعد میں بھیجا گیا، یہ آیات لکھ کر دی گئی، تو انہوں نے وہاں جا کر میدان عرفات میں پھر یہ اعلان کیا، اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری ہے، 4 مہینے کی تمہیں مہلت ہے، زمین میں چل پھر لو، اور یاد رکھو تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے حج اکبر کے دن۔ حج اکبر کا جو مطلب ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ جمعے کو حج ہو تو اسے حج اکبر کہتے ہیں، حقیقت میں ہر حج اکبر ہوتا ہے، اور جو عمرہ ادا کیا جاتا ہے اس کو حج اصغر کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کافر آپ سے اجازت لے کر آپ کے ملک میں آئے، یعنی جس طرح آج کل ویزا لے کے آئے، تو اس کو آنے دیا جائے تاکہ وہ آ کر اسلام کی حقیقت کو سنے بھی دیکھے بھی، اور اگر اس کا ویزا مکمل ہو گیا، مدت پوری ہو گئی، تو اسے امن کے ساتھ بارڈر پر جانے دیا جائے، یعنی واپس جانے دیا جائے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کافر ہے اور آپ سے اجازت لے کے آیا ہے کہ 1 مہینے کے لیے میں آپ کے ملک میں رہنا چاہتا ہوں، تو آپ نے اجازت دے دی، اب 1 مہینے کے بعد آپ نے پوچھا ہاں بھائی اسلام قبول کیا، وہ کہتا نہیں کیا، تو آپ اسے روک لیں، مارنا شروع کر دیں، نہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ جتنے دنوں کی وہ اجازت لے کے آیا، یعنی ویزا لے کے آیا، اس کے ویزے کی مدت پورے ہونے کے بعد اسے باقاعدہ اجازت ہوگی کہ وہ اپنے ملک میں واپس جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں، یہ آپ کے بارے میں نہ تو کسی رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں اور نہ کسی معاہدے کا خیال کرتے ہیں، اگر ان کو موقع مل جائے تو یہ آپ کے خلاف لڑنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ہاں اگر یہ توبہ کر لیں اور توبہ کے ساتھ ساتھ نماز بھی قائم کریں، زکوٰۃ بھی دیں، تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی پھر یہ مسلمان ہو جائیں گے اور یہ تمہارے بھائی ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کافروں کے پیشوا اور لیڈر ہیں ان کے خلاف جہاد کرو، اس لیے کہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے مکہ سے صحابہ کرام کو نکلنے پہ مجبور کیا، تو اب تمہیں چاہیے کہ تم ان کے خلاف لڑو۔ اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ تمہارا ان کے خلاف جہاد کرنا یہ ان کے لیے عذاب ہے، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، انہیں رسوا کرے گا، ان کے خلاف اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور مومنوں کے سینوں میں اللہ ٹھنڈ ڈال دے گا اور ان کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے ایمان کی توفیق بھی دے سکتا ہے۔ یہ جب بدر کے واقعے کے بعد 70 لوگ جو قیدی ہوئے تھے، تو صحابہ کرام ان کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، باتیں کرتے تھے، تو باتوں باتوں میں یہ بات چل پڑی کہ آپ لوگ کیسے لوگ ہو کہ بت بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے، پھر انہی کو خدا سمجھتے ہو یا خدا کا شریک سمجھتے ہو اور ان کی عبادت شروع کر دیتے ہو، عقل مند ہو کر بھی تم اتنی گھٹیا حرکت کرتے ہو۔
اس پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ہماری یہ برائیاں تو یاد آتی ہیں، ہماری اچھائیاں یاد نہیں آتی؟ ان کا جی کون سی اچھائیاں؟ ان کا جی ہم بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، اور حاجیوں کو ہم پانی بھی پلاتے ہیں۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ مشرک کے مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجد کو آباد کرے، جبکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، پتہ ہے کہ ہم کافر ہیں، تو وہ مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے، بلکہ مسجدوں کو آباد تو وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ جن کے اندر یہ صفات ہیں وہ لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حاجیوں کو پانی پلانا یا مسجد حرام کی تعمیر کرنا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اس کے برابر ہو گیا کہ اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا؟ اللہ کی نظر میں یہ چیزیں برابر نہیں ہیں، بلکہ ایمان کا درجہ بہت بلند ہے۔ حاجیوں کو پانی پلانا ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائی اگر وہ کافر ہوں تو ان سے تم نے دوستی نہیں رکھنی، یعنی جگری تعلق، دلی تعلق ان کے ساتھ نہیں رکھنا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہارے بیوی بچے اور تمہارا خاندان، تمہارا مال، تمہاری تجارت اور تمہارا گھر، یہ 8 چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی تمہیں احب الیکم من اللہ ورسولی، اللہ سے زیادہ محبوب ہو، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہو، یا جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے۔ یعنی ان چیزوں کو اللہ سے زیادہ محبوب نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول، یا یوں سمجھیے کہ اللہ، اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت ان ساری چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ پھر ایک موقع یہ آیا کہ غزوہ حنین کے موقع پر، یہ غزوہ حنین جو ہے یہ فتح مکہ کے بعد ہوا تھا، تو 10,000 تو صحابہ تھے جو مدینہ سے گئے تھے، اور 2,000 کے قریب وہ صحابہ تھے جنہوں نے فتح مکہ پر ایمان قبول کیا، تو 12,000 تقریباً یہ صحابہ تھے جو حنین کے میدان میں پہنچے، اور ان کے جو لوگ لڑنے والے تھے وہ 4,000 تھے، باقی ان کے بیوی بچے اور سامان بہت کچھ تھا۔ لیکن صحابہ کے دل میں اچانک ایک خیال آ گیا کہ جب ہم 313 تھے تو غالب آ گئے تھے، آج تو ہم 12,000 ہیں، تو آج تو ہم لازمی غالب آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا کر دیا کہ کافروں نے جب حملہ کیا تو صحابہ کرام کو وقتی طور پر ایک شکست ہوئی، اور زمین اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں تنگ نظر آئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنی مدد بھیجی، تو پھر غلبہ حاصل ہوا۔ تو یہ صرف ایک سبق دینا تھا، پیغام دینا تھا کہ کبھی بھی اپنے ظاہری اسباب پر بھروسہ نہ کیجیے، ہمیشہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیجیے۔ تعداد زیادہ ہو تب بھی فتح اللہ دیں گے، تعداد تھوڑی ہو تب بھی فتح اللہ دیں گے۔ پھر حکم یہ دے دیا گیا کہ ایمان والو ان مشرکوں سے کہہ دو کہ اس سال کے بعد تم مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ پلیت لوگ ہیں، یعنی بعض دفعہ یہ باطنی طور پہ بھی ناپاک ہوتے ہیں اور عقیدے کے لحاظ سے بھی ان کا عقیدہ گندہ ہے، تو یہ حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر امیر المومنین اجازت دے اور کوئی مصلحت ہو، کوئی کام ہو، تو اس میں ان کو جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ جس طرح حرم پاک میں اگر ساؤنڈ سسٹم وغیرہ یا کوئی اور بلڈنگ بنانی ہے اور وہاں پر کسی انجینئر ایسے کی ضرورت ہے جو غیر مسلم ہے، تو اسے وہاں لے جایا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ مطلب صرف یہ ہے کہ یہ اپنے کفریہ اور شرکیہ جو عبادات اور عقائد و نظریات ہیں وہ لے کر وہاں پر داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے خلاف جہاد کرو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، اللہ کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے، چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو، جب تک وہ اپنی شکست تسلیم کر کے اور جزیہ دینا شروع نہ کر دے، اس وقت تک ان کے خلاف لڑتے رہو یہاں تک کہ وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا اور اب بھی ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں صرف ان کی منہ کی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ان کے دیکھا دیکھی مشرکین مکہ نے بھی کہہ دیا کہ جتنے فرشتے ہیں یہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک و برباد کرے، یہ کدھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔
یعنی اللہ کی عبادت کی بجائے، توحید کو ماننے کی بجائے یہ نبیوں کو اللہ کی اولاد مانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے پیروں کو، اپنے علماء کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے خدا سمجھ لیا یا خدا کا بیٹا سمجھ لیا، حالانکہ حکم ان کو یہ دیا گیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے اکثر جو ان کے علماء ہیں یا ان کے جو پیر ہیں وہ لوگوں سے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، یعنی جھوٹ بول کر، غلط مسئلے بتا کر، ان کے حق میں فتویٰ دے کر تو ان سے مال لیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو لوگ خزانہ جمع کرتے ہیں، یعنی سونا چاندی ہو یا کرنسی ہو، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یہ آیت زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ جن لوگوں نے مال جمع کیا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اللہ فرماتے ہیں ان کو دردناک عذاب ہوگا، اور قیامت کے دن ان کو جو مال ہوگا اس کو لوہے کی شکل میں تبدیل کر کے جہنم کی آگ میں اسے گرم کر کے پھر ان کے چہروں پر اور ان کے پہلو پر اور ان کی پیٹھوں پر داغا جائے گا، اور ساتھ کہا جائے گا یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جسے تم جمع کیا کرتے تھے۔ پھر مشرکین مکہ کی ایک اور غلط رسم تھی کہ مثال کے طور پہ لڑائی چل رہی ہے اور رجب کا مہینہ آ گیا، تو ظاہر ہے رجب اشہر حرم میں سے ہے، تو اس مہینے میں لڑائی چھوڑنی پڑتی تھی، تو یہ آپس میں مشورہ کر کے کہہ دیتے بھئی یہ رجب نہیں ہے، یہ شعبان ہے، رجب بعد میں آئے گا، یعنی رجب کو رجب نہیں مانا، اس کا نام کوئی اور رکھ دیا، اور پھر بعد میں کسی اور مہینے کا نام رجب رکھ دیا۔ اور یوں بھی بعض دفعہ کر لیا کرتے تھے کہ اس مرتبہ حج جو ہے فلاں مہینے میں ہوگا، اور اس دفعہ سال جو ہے وہ 12 مہینے کی بجائے 10 مہینے کا ہوگا، یا اس مرتبہ سال جو ہے وہ 12 کی بجائے 14 مہینے کا ہوگا۔ اس طرح یہ آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنائی ہے اس دن سے سال کے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، اور ان 12 میں سے 4 حرم، 4 مہینے اشہر حرم ہیں۔ اب یہاں سے آگے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم نکلنے کی بجائے بیٹھ جاتے ہو، تو کیا آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو؟ یہاں سے غزوہ تبوک کے حالات و واقعات بیان ہو رہے ہیں جو سورہ توبہ کے اختتام تک چلتے رہیں گے۔ اس میں کئی گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ جب اعلان ہوا تو بلا جھجک صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو تھوڑا سا سوچ بچار کے بعد تیار ہوا، اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو باوجود اس کے کہ جہاد میں جا سکتے تھے سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ اسی طرح پھر منافقین کے کئی گروہ ہوئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو ساتھ چلا گیا، اور ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے پہلے چھٹی لے لی، اور منافقین کا ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے چھٹی نہیں لی لیکن بعد میں جب نبی علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے جھوٹے بہانے کیے۔ تو ان سب کا یہاں پر ذکر آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری بجائے کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو کیا ہو گیا؟ اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد کی تھی۔ یہاں سے ہجرت کا واقعہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب یہ غار کے اندر گئے تھے اور یہ 2 تھے، ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ دونوں غار میں تھے، تو اذ یقول لصاحبہ، جب نبی نے اپنے صحابی سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں سے تمام اہل سنت والجماعت کے علماء نے متفقہ فیصلہ دیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر قرآن کریم کی روشنی میں صحابی ہیں۔ اگر کوئی آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کریم کا انکار کرتا ہے، اور جو قرآن کریم کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی سکینہ نازل کی، اطمینان دیا، اور ہم نے ایسے لشکر اتارے جن کو یہ نہیں دیکھ رہے تھے، اور اللہ نے کافروں کو شکست دے دی۔ ان لشکروں سے مراد یہ ہے کہ اس غار کے منہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک درخت اگا دیا، اور اس درخت پر مکڑی نے اپنا جالا بن دیا اور کبوتری نے وہاں انڈے دے دیے، تو وہاں تک قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے مشرکین مکہ پہنچے۔
لیکن اس کے بعد وہاں پہنچ کر وہ کہنے لگے کہ اس غار میں اگر گئے ہوتے تو یہ اتنا پرانا جالا نہ ہوتا، کبوتری کے انڈے نہ ہوتے، درخت نہ ہوتا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے نبی کی مدد کی اور کافر غار کے اندر نہ جا سکے اور وہاں سے واپس ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی طبیعت خراب ہو یا صحیح ہو، اللہ کے راستے میں نکلو اور اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے سے جہاد کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سفر قریب کا ہوتا اور مال غنیمت بھی ملنے کی امید ہوتی تو یہ منافق بھی آپ کے ساتھ چلتے، لیکن انہیں پتہ تھا کہ غزوہ تبوک جو ہے یہ بڑا، تبوک کا مقام بہت دور ہے اور جن سے لڑائی ہے وہ مسلح فوج ہے، باقاعدہ ٹرینڈ ہے، اس لیے ان منافقین نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ بعض منافقین نے آ کر چھٹی لے لی تو نبی علیہ السلام نے رحمت للعالمین ہونے کے سبب سے چھٹی دے دی۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عفا اللہ عنکا، جو ہو گیا وہ اللہ نے معاف کر دیا، لیکن آپ نے ان کو چھٹی کیوں دے دی؟ یہاں تک کہ پتہ تو چل جاتا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، تاکہ جب یہ نہ جاتے تو سب کو پتہ چلتا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، نہیں جا رہے، تو آپ نے پہلے ہی چھٹی دے دی ان کو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جہاد سے چھٹی نہیں مانگا کرتے۔ جہاد سے چھٹی وہ مانگتے ہیں جن کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ پھر یہاں پر ایک اور واقعہ پیش آیا، ایک منافق تھا جس کا نام تھا جد بن قیس، ایک منافق تھا جد بن قیس۔ اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے چھٹی دے دیں، میں نہیں جانا چاہتا۔ پوچھا بھی کیوں؟ انہوں نے کہا جی سنا ہے وہاں جو روم کی لڑکیاں ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے عشق میں مبتلا ہو جاؤں، اس لیے مجھے چھٹی دے دیں، میں نہیں جانا چاہتا۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ فتنے میں تو یہیں سے مبتلا ہو گیا کہ اتنی گندی سوچ پہلے ہی رکھ لی، تو اس لیے جب ایسی گھٹیا سوچ رکھی ہے تو فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بعض باتوں کو ذکر کیا کہ اگر آپ کو اچھائی پہنچے ان کو برا لگتا ہے، اگر آپ کو برائی پہنچے تو ان کو اچھا لگتا ہے، اور خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم نے پہلے سے اپنا انتظام کر لیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں گئے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ملتا ہے، چاہے اچھائی ہو چاہے برائی ہو، چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مال تقسیم کیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال کو تقسیم کرتے ہیں بیت المال میں سے، تو بعض منافقین اللہ کے نبی پر الزام لگا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ نے صحیح تقسیم نہیں کیا، یعنی ان کو اگر ملے تو خوش ہوتے ہیں، نہ ملے تو نبی پر الزام لگا دیتے ہیں کہ آپ نے صحیح تقسیم نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان کو ملا تھا اگر یہ اس پہ راضی رہتے تو اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے ان کو اور عطا کرتے۔ انما الصدقات للفقراء، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان فرمائے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان میں سے فقیر ہیں، مسکین ہیں، اور اس محکمے کے جو عملہ ہے یعنی زکوٰۃ اکٹھا کرنے والا جو عملہ ہے ان کی تنخواہوں میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح تالیف قلوب کے لیے، یعنی اس زمانے میں بعض لوگ جو ایمان کے قریب آ جاتے تھے لیکن کسی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے کہ اگر ان کو مال دیا جائے تو پھر وہ مومن ہو جائیں گے، تو ان کی تالیف قلوب کے لیے۔ اسی طرح جو قیدی ہو گیا یا غلام ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی تھی۔ اور اسی طرح جو کسی پر جرمانہ پڑ گیا، یعنی اس اچانک کوئی سزا ایسی مل گئی، جس طرح بعض قیدی ہو جاتے ہیں ان کو جرمانہ پڑتا ہے کہ 2 لاکھ جمع کراؤ ورنہ 2 سال مزید جیل میں رہو گے، تو ایسے لوگوں کو یہ زکوٰۃ کا پیسہ دے کر جیل سے رہا کروایا جا سکتا ہے۔ اس طرح جو اللہ کے راستے میں مجاہدین ہیں یا مدارس کے طلباء علماء ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، مسافر اگر اس کو ضرورت پڑ گئی، مطلب اپنے مقام پہ تو وہ مالدار ہے لیکن حالت سفر میں اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ میں سے پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض منافق وہ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ تو نرے کان ہیں کہ جو مرضی کہتے رہو آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ یہ کان ہونا ہی ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ اللہ کے نبی کو پتہ تو ہوتا ہے کہ تم لوگ وقت ضائع کرنے کے لیے اور غلط باتیں نبی سے کہتے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائے، والذین یؤذون رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائے گا
یعنی کوئی نبی کی گستاخی کرے گا تو لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ مذاق کیوں کرتے ہو، یعنی اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کھیل تماشا کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کفر تم نے کر لیا، یعنی منافق جو ہے حقیقت میں کافر ہے، اب تم عذر پیش مت کرو، اپنے بہانے مت بناؤ۔ اگر تم میں سے ایک جماعت کو اللہ معاف بھی کر دے تو ایک جماعت کو اللہ ضرور سزا دے گا، کیونکہ یہ مجرم ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ منافق مرد و عورت ایک دوسرے کے ساتھی ہوا کرتے ہیں، برائیوں کا حکم دیتے ہیں، اچھائیوں سے روکتے ہیں، اور اللہ کے راستے مال بھی خرچ نہیں کرتے۔ تو منافق مرد و عورت اور کافروں کو اللہ جہنم میں پھینکے گا، اور یہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ پہلی قوموں کے حالات بھی پڑھ لو۔ پھر فرمایا کہ جو مومن مرد یا عورت ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، یہ اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی، اور اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے جہاں نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، بڑے بہترین عمدہ گھر ان کو دیے جائیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا ان کو ملے گی۔ پھر اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ کافروں اور منافقین کے خلاف جہاد کیجیے، اور ان کے خلاف سخت رویہ رکھنا ہے، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر ایسا موقع بھی آیا کہ قسمیں کھا کے، اللہ کے نام کی قسمیں کھا کے منافق کہنے لگے کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے وہ کفریہ بات کہی تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع ہی پر، واپسی پر یا اس موقع پر، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خطاب فرمایا، تو اس پہ ایک منافق نے یہ بات سنی، اور جب اپنے وہ حلقے میں گیا جہاں منافق اور بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے وہاں جا کے کہا کہ جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر یہ بات صحیح ہے تو ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں، ہم پھر گدھے سے بھی بدتر ہیں۔ ایک صحابی نے سن لیا تو انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی کو شکایت لگاؤں گا، تم نے ایسا کہا۔ جب نبی علیہ السلام تک بات پہنچی تو ان منافقین نے انکار کر دیا، اور اللہ کے نام کی قسمیں کھا کے کہا کہ ہم نے ایسی بات نہیں کہی، بلکہ یہ جو صحابی ہیں نعوذ باللہ یہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ اللہ کے نام کی قسمیں کھا کے وہ باتیں کہہ رہے ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے وہ بات کہی ہے۔ پھر انہوں نے تبوک سے واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بھی بنایا کہ جھاڑیوں کے پیچھے کچھ منافق چھپ گئے تھے کہ یہاں سے اللہ کے نبی گزریں گے تو ہم حملہ کر دیں گے، تو اللہ نے ان کی اس پلاننگ کو ناکام کر دیا، اور وہی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتا دیا، اور آپ نے راستہ بدل لیا۔ پھر ایک اور مدینہ کا رہنے والا تھا، تو اس کا عجیب معاملہ یہ تھا کہ ہے منافق تھا، نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، میں اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو منع فرمایا کہ یہ دعا نہ کرواؤ، اگلے دن پھر آگے نہیں دعا کرو۔ بہرحال آپ نے دعا کر دی، کاروبار میں اضافہ ہو گیا، خوب اضافہ ہوا، یہاں تک کہ مسجد نبوی کی پھر نمازیں بھی جاتی رہیں، پورا ہفتہ مسجد میں حاضر نہیں ہوتا تھا کیونکہ مدینہ سے دور چلا گیا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ اس سے جا کے زکوٰۃ لے کے آؤ، تو جب زکوٰۃ کے لیے گئے تو اسے انکار کر دیا، کون سی زکوٰۃ، میں تو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اس پر نبی علیہ السلام نے اس کو بددعا دی تھی۔ اس کے بعد اس کے رشتہ داروں نے جا کے اسے کہا تو وہ آیا کہ یا رسول اللہ میری زکوٰۃ قبول کر لیں، آپ ہمیں ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ پھر صدیق اکبر کے دور میں آیا، میری زکوٰۃ لے لو، آپ نے فرمایا جس کے زکوٰۃ نبی نہیں لیتا اس کے زکوٰۃ صدیق بھی نہیں لے گا۔ پھر حضرت عمر کے دور میں آیا کہ میری زکوٰۃ لے لو، آپ نے فرمایا کہ جس کی زکوٰۃ نبی اور صدیق نہ لے عمر بھی نہیں لے سکتا۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں آیا، آپ نے بھی جواب دے دیا، پھر حضرت عثمان کے دور میں وہ فوت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان منافقین میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے خوب دیا تو ہم خوب صدقہ کریں گے اور نیک ہو جائیں گے، لیکن فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب ہم نے اپنے فضل سے اس کو دیا تو بخل کرنا شروع کر دیا۔ پھر غزوہ تبوک کے موقع پر چونکہ لمبا سفر تھا، پیسہ بھی خوب چاہیے تھا، تو نبی علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی۔ یہ وہ موقع ہے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے تھے، حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان دیا تھا، اور بھی بہت صحابہ نے خوب مال خرچ کیا۔ لیکن بعض صحابہ ایسے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے سارا دن مزدوری کی
اور مزدوری کے بعد جو چیزیں ملی وہ لا کے اللہ کے نبی کو دے دی کہ ہمارے پاس تو یہی کچھ ہے۔ تو اس پر بعض منافقین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، دیکھو جی یہ مٹھی بھر جو لے کے آئے یا مٹھی بھر کھجورے لے کے آئے، یہ بھی صدقہ دینے آئے ہیں، یہ بھی حصہ ڈالنے آئے، تو مذاق اڑایا۔ اور جو زیادہ دیتے تھے ان کا یوں مذاق اڑایا کہ یہ تو دکھلاوا کرتے ہیں، اور جس کے پاس نہیں تھا اور وہ دے رہا ہے تھوڑا بہت تو اس کا ویسے مذاق اڑاتے تھے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافق ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، حتیٰ کہ اگر آپ 70 بار بھی استغفار کریں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ انہوں نے جب عبداللہ بن ابی جو ان کا سردار تھا جب وہ مرا تو ان کا بیٹا عبداللہ بن ابی وہ مخلص صحابی تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں۔ آپ جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کافر کا جنازہ نہ پڑھائیں، تو نبی علیہ السلام فرمایا اللہ نے مجھے منع نہیں کیا۔ بہرحال آپ نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، یعنی کوئی کافر یا منافق مر جائے تو آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا اور اس کی قبر پہ بھی کھڑا نہیں ہونا۔ اور پھر یہاں فرمایا کہ بعض پیچھے رہنے والے یعنی جو جہاد پہ نہیں گئے تھے بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہم جہاد پر نہیں گئے، اور دوسروں کو بھی کہتے تھے کہ سخت گرمی ہے تم نہ نکلو۔ تو اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا ان سے کہیے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس گرمی سے زیادہ گرم ہے، تم تھوڑا بہت دنیا میں ہنس لو پھر تمہیں بہت زیادہ رونا پڑے گا۔ پھر اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس کے بعد جہاد کا موقع آئے گا، منافق آپ کے ساتھ چلنا چاہیں گے لیکن آپ کہہ دیجئے گا کہ تم نے اب میرے ساتھ کبھی بھی جہاد پر نہیں نکلنا، کیونکہ تبوک کے موقع پر تم نہیں نکلے، اب میرے ساتھ میری زندگی میں تم جہاد پر نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف بھی فرمائی اور فرمایا کہ یہ جو ایمان والے ہیں جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول خود بھی اور ایمان والے بھی جو جہاد کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہ کامیاب لوگ ہیں، ان کے لیے جنت ہے جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ 10ویں پارے کے آخری رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ دیہاتی لوگ وہ عذر پیش کریں گے تاکہ آپ ان کو اجازت دے دیں کہ وہ جہاد پر نہ جائیں، اب وہ بیٹھ جائیں گے، لیکن جو کمزور ہیں یا بیمار ہیں یا سفر کا سامان ان کے پاس نہیں ہے لیکن ہے وہ بڑے مخلص، اب اگر وہ نہیں جا سکتے تو ان پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے۔ اور ایسا ہوا بھی کچھ صحابہ تشریف لائے نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ ہم جانا چاہتے ہیں جہاد پر لیکن سواری نہیں، تو آپ نے بھی فرمایا کہ میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ میں تمہیں دے سکوں۔ تو اس پر وہ صحابہ آنسو بہاتے ہوئے واپس آئے کہ دیکھو کیسے حالات آ گئے کہ ہم جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں۔ لیکن اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں سے کافی زیادہ لوگوں کا انتظام کر دیا تھا سواری کا، لیکن پھر بھی کچھ رہ گئے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اصل الزام تو ان پر ہے کہ جو چھٹی لے لیتے ہیں کہ ہم جہاد پر نہیں جاتے، حالانکہ وہ جا سکتے ہیں، مالدار ہیں، لیکن پیچھے بیٹھنے کو اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، تو فرمایا ان کو الزام دینا چاہیے کہ تم صاحب حیثیت ہو کر بھی جہاد پہ نہیں نکل رہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے انہیں کوئی علم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔